ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اس کائنات ارض و سما کی سب سے عظیم نعمت حضرت انسان کو عطا ہوئی، اور صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کبریٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو النعمت الکبریٰ علی العالم کہا جاتا ہے، یعنی کائنات میں رب کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت اسی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو واقعہ فیل کے یعنی جس سال ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا اس واقعے کے 40 دن یا 55 دن کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں عجیب قحط سالی کا عالم تھا، لوگ دانے دانے پانی کو ترس رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ کر کے وہ مر جا رہے تھے، کھیتیاں سوکھ رہی تھیں، درختوں کے اوپر پھل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد بزرگوار کی پشت انور سے اپنے مادر مہربان کے جب رحم مادر میں آپ منتقل ہوئے تو اس سال علامہ برہان الدین حلبی علیہ رحمۃ و رضوان لکھتے ہیں اپنی سیرت حلبیہ میں کہ اس سال کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں منتقل ہوئے، اور اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتنی برسیں کہ پورے سال قحط سالی ختم ہو گئی، سوکھے ہوئے درختوں کے اوپر پھل آ گئے، مردہ ٹہنیاں ہریالی ہو گئیں، ہر طرف زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی برکت تھی جس سے اہل مکہ سرفراز ہوئے تھے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد پر آپ ذرا بتائیے، اگر ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو جائیں، ہمارے اوپر اگر دشواریاں آ جائیں، کوئی شخص آ جائے جس کے صدقے میں وہ مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، قحط سالیاں ختم ہو جائیں، آسانیاں فراہم ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں سے ساری قوم سرفراز ہو جائے، کیا یہ شکر کا باعث نہیں ہے؟ یقیناً یہ شکر کا سبب ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تقریباً 1 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو یہ اندیا اور یہ اشارہ دے دیا کہ میری رحمت کاملہ کا ظہور محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہونے والا ہے، اس لیے اس نعمت کا تم شکر ادا کرو، اس پر اظہار خوشی مناؤ۔ اسی چیز کو تو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب خصائص الکبریٰ شریف میں لکھتے ہیں، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم دیا، افتحوا ابواب الجنان کلہا، افتحوا ابواب السماء کلہا، آسمان کے تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جماعت کی شکل میں زمین کے اوپر اتریں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ تُبَشِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فرشتے ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے، خوشخبریاں سناتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے زمین کے اوپر اتر رہے تھے۔ اگر آج ہم عید میلاد النبی کی کسی کو مبارکباد دے دیں تو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، لیکن فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ایک دوسرے کو سنائی تھی۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس بات کا بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ فرشتے زمین میں اتر کے لوگوں کو بشارت مصطفیٰ کی خوشخبری بھی سنائیں، اور اس دن کا عالم یہ تھا وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ بِنُورٍ عَظِيمٍ کہ آسمان کے چمکتے ہوئے سورج کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا تھا۔
یہی تو چراغاں کرنا ہے۔ روشنی اگر کوئی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو اس کے لیے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورج کی روشنی میں اضافہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں، تو اگر آج ہم اپنے گھروں کو سجائیں، گلی اور کوچوں میں اگر ہم روشنی بڑھا دیں تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں صحابہ نے عید میلاد النبی نہیں منائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، یا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا تھا وذکرہم بایام اللہ، بلکہ انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ان کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ۔ ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایام اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دن۔ تو اللہ کے دنوں کو یاد دلانے کا مطلب اگر آپ تفسیروں میں دیکھیں گے تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے، ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اتری اس دن کی یاد دلاؤ تاکہ اس نعمت کا یہ شکر ادا کریں، اس نعمت پر اظہار خوشی کریں۔ اگر میں کسی اور تفسیر کا حوالہ دوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ تفسیر ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ہمارے مخالفین کے نزدیک جو سب سے معتبر تفسیر مانی جاتی ہے وہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم ہے۔ علامہ ابن کثیر تفسیر قرآن عظیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسانات ہیں۔ بے ایادیہ و نعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کے نعمتوں کی یاد دلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے کتنے احسانات فرمائے، کتنی نعمتیں اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دیا، فرعون کے ظلم کے شکنجے سے انہیں نجات دیا، انہیں بچانے کے لیے رب کائنات نے سمندر میں راستہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر میدان تیہ میں بادلوں سے سایہ کیا، من و سلوہ کا ان کے اوپر نزول فرمایا۔ یہ ساری نعمتیں ان کے اوپر اتری۔ جب من و سلوہ کے اترنے کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ایک ظالم بادشاہ سے نجات کی بنیاد پر اگر اسے حکم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور خوشی منائیں، تو جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل بھی ہیں اور سب سے بڑی نعمت بھی ہیں، اگر یہ نعمت بندوں کو مل جائے تو اس پر اظہار خوشی منانا یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، دیکھا یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ روزہ اس دن کیوں رکھتے ہو؟ وہ عاشورہ کا دن تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن ہمارے آباء و اجداد کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتری تھی۔ اس نعمت کے شکرانے میں ہم خوشی مناتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ جب ہزاروں سال پہلے ایک نعمت قوم کے اوپر اتری تھی، اس قوم کا شکر وہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھولی، اور وہ قوم شکر بھی منا رہی ہے، عید بھی منا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ کی تعلیمات پر جتنا ہم عمل پیرا ہیں تم عمل پیرا نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کے دن روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت و فیہ بعثت، آج ہی کے دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا تھا، اسی دن میں نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ کی جو نعمت میرے اوپر اتری اس نعمت کی بنیاد پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نعمت بندوں کو ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بندوں کو شکر کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اوپر مزید نعمتیں اتاروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے اور ناشکری کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اسے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی عطا کیا، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ ہمیں دیکھنے کی قوت عطا کیا، یہ بھی اس کا احسان اور اس کی نعمت ہے۔ ہمیں قوت گویائی عطا کیا، یہ بھی اس کا احسان اور اس کی نعمت ہے۔ ہمیں زندگی دی، ہمیں اولاد کی نعمت دیا، مال کی نعمت دیا، معاشرے میں عزت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمارے وجود میں رکھ دی ہیں کہ ہم اگر ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیں پوری زندگی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آدمی صرف جو ہے ایک سانس میں اگر ایک نعمت عطا کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نعمت ادا نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانس لینے میں ایک مرتبہ سانس اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، یعنی ایک سانس میں انسان کے اوپر 2 شکر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنی نعمتیں رب کائنات نے ہمارے اوپر اتاری ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں دینے کے بعد احسان نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا، یہ احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں قوت گویائی عطا کیا ہے، احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، احسان کیا ہے۔ لیکن جب رب کائنات نے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خوشخبری دیا تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت پر اگر بندہ شکر ادا نہ کرے تو یقیناً وہ اللہ کا ناشکرا کہا جائے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، اس سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنے زمانے میں اپنی امت کے لیے وہ نعمت عظمیٰ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تھا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور وہ کون سی نعمت ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو انبیاء کرام کا آنا اور ان کا وجود ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حکم دے رہے ہیں۔ جب دیگر انبیاء کرام کا وجود ان قوموں کے لیے نعمت ہو سکتا ہے تو جو سید الانبیاء ہے وہ یقیناً ساری کائنات کے لیے نعمت ہے، اور جب ساری کائنات کے لیے نعمت ہے تو صرف اس امت ہی پر نہیں، ساری امت کے اوپر یہ واجب ہے، ساری دنیا کے انسانوں اور تمام انبیاء کے اوپر یہ واجب ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شکر ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اس اعتبار سے منانا یا تو سنت ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مستحب ہے۔ مستحب اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یوم ولادت کے دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن صحابہ اچھے کھانے بنایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام نے عید میلاد نہیں منایا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چیز، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ غیر مقلدین اور دیابنا کی جو سب سے معتبر مصنف ہیں اور سب سے معتبر مؤرخ ہیں علامہ ابن کثیر، انہوں نے بدایہ اور نہایہ میں یہ روایت نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن
عمدہ کھانے بھی بنایا کرتے تھے، خوشیاں بھی منایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز مستحب ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اور یہ بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، صحابہ کرام جو کام کرتے ہیں وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، اگر بدعت ہوگی بھی تو بدعت حسنہ ہوگی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عمدہ کھانے بنانا، خوشیاں منانا صحابہ کرام کی سنت ٹھہری، اس اعتبار سے یہ مستحب ہو جائے گی۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں خود رب کائنات کے لیے روزہ رکھا ہے تو اس سے یہ سنت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اس لیے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی حیثیت سے آپ کا چرچا کرنا، آپ کا ذکر کرنا یہ امت کے اوپر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بندوں کے اوپر واجب ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو ذکر ہوا کرتا ہے وہ تنہائی میں ہو جاتا ہے، دو چار لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے، لیکن جو چرچا ہوتا ہے وہ ایک مجمع کے درمیان ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ جو میلاد رسول منائی جائے، جو عید میلاد منائی جائے، اجتماعی اعتبار سے منایا جائے، معاشرتی اعتبار سے منایا جائے، جب تک اجتماعی طور پر اسے منایا نہیں جائے گا اس وقت تک نعمت کا چرچا پایا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک روایت سناؤں، سنن نسائی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کا ایک حلقہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور آ کر کے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں ما اجلسکم، تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اور اگر اپنی زبان میں ہم ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوگا یہ جلسہ کیسا ہے، یہ یہاں پر تمہاری بیٹھک کیسی ہے، یہ تمہارا اجتماع یہاں پر کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن اللہ علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی، ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، آپ کو نبی بنا کر کے بھیج کر ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، ہم اسی احسان کا تذکرہ، اسی احسان کا ذکر اور شکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بتائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ بات اللہ کے رسول سے عرض کیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا تم اس بات پر قسم دے سکتے ہو کہ تم یہاں پر صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہو؟ بات تو یہاں پہ قسم کی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا مطالبہ فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم اسی مقصد سے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بات یہ ہے میں نے جو تم سے قسم کا مطالبہ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ تم یہاں پر دروغ گوئی سے کام لے رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میں حجرہ عائشہ میں بیٹھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، اور جبرائیل امین نے آ کر کے مجھے خبر دیا کہ یا رسول اللہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کے جو آپ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر اور چرچا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں ان کے اوپر فخر و مباحات فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مجلس میلاد النبی میں جو شخص بیٹھ کر سرور کائنات کی سیرت طیبہ کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرمایا کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں احسان فرمایا، ان کے صدقے میں ہمیں قرآن دیا، ان کے صدقے میں ہمیں ایمان دیا۔ یہی تو میلاد النبی میں ہوا کرتا ہے۔
ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس اعتبار سے دیکھا جائے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایک ادنا سی جو نعمت ہوتی ہے وہ نعمت اگر انسان کے لیے عید بن جائے تو جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ انسان کے لیے عید کیوں نہ بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب آپ کے حواریوں نے کہا تھا کہ کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے، حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو ڈرو اللہ سے، اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے اس دسترخوان سے ہم کھائیں اور کھانے کے بعد ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے اللہ تو آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان کا نزول فرما، جو دسترخوان ہمارے لیے بھی خوشی کا مقام بن جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی خوشی کا باعث بن جائے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، آسمان سے ایک دسترخوان اتر جائے اور یہ دسترخوان کا اترنا ہمارے لیے بھی خوشی ہو، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی خوشی ہو۔ جب آسمان سے ایک دسترخوان کی شکل میں اللہ کی نعمت اتر جائے، وہ عید بن جاتی ہے، وہ خوشی بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اگر آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے عید کیوں نہیں بن سکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً آپ کی ولادت باسعادت ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ایسی عید ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے کہ یہ وہ عید ہے جس عید کے اوپر ہزاروں عیدوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ عید ہمیں نہیں ملتی تو نہ عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ نمازوں کی یہ چاشنی ملتی، نہ روزوں کی یہ حلاوت اور یہ شیرینی ملتی، نہ ہمیں ایمان کی دولت ملتی، نہ قرآن ملتا۔ ہم دنیا میں بدترین لوگ ہوتے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامت بنایا ہے، امت میں بہترین قوم بنایا ہے، تو صرف سرور کائنات کے صدقے میں جب اتنی نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں تو ہم اس نعمت کا اگر شکر ادا کریں تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خوشنودی کا باعث ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت اس کائنات میں ہر طرف خوشی کا عالم تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہر طرف خوشی کا عالم تھا، آسمان میں فرشتے ایک دوسرے کو خوشیوں کی بشارت دے رہے تھے اور چرند و پرندے ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے، لیکن اس وقت اس کائنات میں ایک ایسی ذات تھی جو آہ و فغاں تھی، جو فریاد کناں تھی، جو ہے چیخ اور پکار کر رہی تھی، وہ ابلیس ملعون کی ذات تھی۔ علامہ ابن سہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان ابلیس رن 4 رنات، کہ ابلیس 4 مرتبہ چیخ کر کے وہ رویا تھا اور 4 مرتبہ وہ دہاڑے مار کر کے وہ رویا تھا۔ پہلی مرتبہ جب اسے ملعون قرار دیا گیا تھا اور ملعون قرار دے کر کے اسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں پھینک دیا گیا تب چیخ کر کے وہ رویا تھا، اور تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تب وہ چیخ اور چلا کر کے وہ رویا تھا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا تب وہ چلا کر کے رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر جو خوشیاں مناتے ہیں وہ اہل ایمان ہیں، وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور جو سرور کائنات کی ولادت کے اوپر جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، جن کے گھروں کی ہانڈیاں جو ہیں الٹ جاتی ہیں، جن کے گھروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، جن کے چہرے کی چوہدی بدل جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کے اوپر رعونت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگ ابلیس کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ولادت مصطفیٰ کے اوپر ابلیس ہی رویا تھا۔
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تھا اور آسمان سے جب تارے ٹوٹ کر کے بکھرنے لگے تھے اور علامت ولادت مصطفیٰ ظاہر ہو گئی تھی اور ہر طرف اس بات عیاں ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اس وقت ابلیس نے چلا کر کے وہ رویا تھا اور اپنے چیلوں سے اس نے کہا تھا کہ قد ولد ولد یفسد امرنا، آج کے دن وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ہمارے سارے کالے کرتوتوں کے اوپر پانی پھیر دے گا، ہمارے سارے نظام کو درہم برہم کر دے گا اور ہماری یہ گمراہیت کے جال کو وہ تار تار کر دے گا، آج کے دن وہ ہستی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس کے چیلوں نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں تو اللہ نے بڑی طاقت دیا ہے، بڑی قدرت تمہیں دیا ہے، تم تو انسان کی رگوں میں دوڑ جاتے ہو، اس لیے تمہارے اندر بڑی طاقت ہے، تم کسی کو چھو دو تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، مجنون اور جنون اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے، تم جا کر کے اسے چھو دو اور چھو کر کے اسے پاگل بنا دو۔ تو حضرت علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں جب وہ اس برے ارادے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب چلا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو نیچے اتارا اور حکم دیا کہ ابلیس کو لات مار کر کے اسے عدن میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین نے ایک لات اسے ماری تھی۔ حدیث کے الفاظ کے تاریخ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں فرقد رقدتن فوقع بعدن، حضرت جبرائیل امین نے ایک لات ماری اور جا کر کے وہ مقام عدن میں جا کر کے گرا۔ اسی طریقے سے آج بھی اہل سنت و جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جنہیں تکلیف ہو جائے تو اہل سنت و جماعت کو چاہیے وہ انہیں لات مار کر کے نزدیکی کھائی میں اسے پہنچا دے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہمارے لیے باعث سعادت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جس شہر میں، جس علاقے میں، جس گھر میں محفل میلاد منعقد ہو جایا کرتی ہے وہاں پر سال بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے صدقے میں سال بھر تک اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و آلام سے اس علاقے کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و آلام سے بچاتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت امت کے اوپر عظیم ترین نعمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے اوپر عظیم ترین یہ مصیبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ولادت کی تم خوشی مناتے ہو، تو 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے، اور وصال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال امت کے اوپر سب سے بڑا غم ہے، تو تم غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ آئیے میں اس کا جواب دے دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ وصال 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول شریف سے آگے ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں اس اعتبار سے، میں تاریخی اعتبار سے سمجھانے جاؤں گا، وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن ایک موٹا حساب میں بتا دوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا ہے جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جمعہ کا دن تھا، بخاری شریف کی آپ روایت اٹھائیں۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ کے دین میں آپ کے نبی کے اوپر ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی ہم اس کی وجہ سے ساری کائنات میں خوشی کا ماحول پیدا کر دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ آیت کریمہ بھی یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے، وہ تاریخ بھی یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے۔ اللہ کے رسول میدان عرفات میں تھے، اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد کر رہے تھے، اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور مجھے یہ بھی یاد ہے جمعہ کا دن تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا عرفات
جو ہے حاجی جاتا ہے 9 تاریخ کو، اور 9 تاریخ جمعہ کا دن پڑتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ جمعہ کے دن پڑی ہے، اب اس اعتبار سے آپ تاریخ جوڑتے جائیں۔ اسی سال اللہ کے رسول حج کر کے واپس تشریف لائے، محرم کا مہینہ آیا، سفر کا مہینہ آیا، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اب آپ اس اعتبار سے تاریخ جوڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا ہے، یہ بات یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا ہے۔ سوموار کا دن 12 ربیع الاول شریف ہرگز نہیں پڑ رہا ہے، چاہے 29 کا مہینہ مانے، چاہے 30 کا مہینہ مانے، چاہے 1/29 کا اور 1/30 کا مانے، چاہے 2/29 کا 1/30 کا مانے، چاہے 2/30 کا 1/29 کا مانے، کسی اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کو نہیں پڑ رہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی گیا تمہارے کہنے پر مان بھی لیا جائے تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یقیناً امت کے اوپر سب سے بڑا غم ہے، لیکن ہماری شریعت نے حکم اس بات کا دیا ہے کہ ہم خوشی کے موقع پر اظہار خوشی کریں، شکر ادا کریں۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، شریعت نے حکم دیا ہے عقیقہ کرو اور ایک جانور ذبح کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے شریعت نے اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم کوئی جانور ذبح کرو، بلکہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے صبر کرو، سکون کے ساتھ رہو۔ شریعت نے ہمیں مصائب و آلام کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اس پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، واویلان سے شریعت نے منع کیا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ وہ غم منائے۔ ہاں، ایک صورت صرف عورت کو اجازت ہے کہ اس کا شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک اسے غم منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے غم منانے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں۔ صرف عورت کو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ اس کی عدت میں بیٹھے اور غم کے طور پر اسے منائے، لیکن اس کے علاوہ چاہے جتنی بڑی مصیبت نازل ہو جائے شریعت نے 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع کیا ہے۔ حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، 3 دن کے بعد آپ نے ہاتھوں میں مہندی لگائی، آپ نے زینت فرمائی، آپ نے اپنے جو ہے زیورات پہنے، اچھے لباس پہنے، لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں نے کہا ابھی 3 دن ہوا آپ کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، یہ خوشی کیسی، یہ ہاتھوں میں مہندی کیسی، یہ زینت کیسی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے، میں نے اس چیز کے اظہار کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ میں غم نہیں منا سکتی ہوں، میں نے دانستہ طور پر ہاتھوں میں مہندیاں لگائی ہیں، میں نے زینت کیا ہے تاکہ سرور کائنات کی حدیث کے اوپر عمل ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبت چاہے جتنی بڑی ہو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر ہم خوشی نہ منائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا غم مناتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم 2 طرح کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں جو واجب ہے ہمارے اوپر، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس لیے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ غم منانے سے منع فرمایا ہے، اور اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں 2 ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو اظہار شکر کی بنیاد پر ہمیں ثواب ملتا ہے کہ واجب کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، اور دوسرا ثواب اس بات پر مل رہا ہے کہ ہم سرور کائنات کی سنتوں کے مطابق چل رہے ہیں اور حدیث کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم 12 ربیع الاول شریف کو اپنے لیے عید کا دن سمجھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے عید تمام عیدوں سے بڑھ کر کے ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر صرف
انبیاء صرف جو ہے بعد کی امتوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی انبیاء کرام نے بشارت بھی دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں بشارت جو ہوا کرتی ہے وہ خوشی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ارض و سما کے لیے عظیم ترین نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر جو ہے واجب ہے۔ خود قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب تم بندوں سے فرما دو، کیا فرما دو کہ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی کے اوپر تم خوشی مناؤ، اور یہ تمہارا خوشی منانا یہ تمام کی تمام تمہاری جمع کی ہوئی چیزوں سے افضل ہے، یعنی تم نے جو دنیا میں سعادتیں حاصل کی ہیں اس سے بھی افضل ہے، جو دولت تم نے کمائی ہے اس سے بھی افضل ہے، اولاد کی جو نعمت ملی ہے اس سے بھی افضل ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، جتنی دولتیں جتنی ثروتیں وہ جمع کیے ہوئے ہیں ساری دولتوں سے یہ افضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے اوپر خوشی منایا جائے۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا مظہر ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی منانا قرآن کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا عید میلاد النبی کا جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں آپ دو کام ضرور کریں۔ ایک کام تو یہ کہ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتے ہیں تو روزانہ آپ کی جو ہے 50 درود پاک ہو جائے گی، اور اگر 20 مرتبہ پڑھتے ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہو جائے گا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو میرے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کی بڑی برکتیں ہیں، سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جب بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے فرشتے وہ درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس بندے کا نام لے کر اس کے والد کا نام لے کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے جس نے آپ کے اوپر ان الفاظ میں درود پاک پڑھا ہے۔ یہ کیا کم سعادت کی بات ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا تذکرہ نام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور صرف ہمارا ہی نام نہیں ہمارے باپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، ہمارا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کا برتھ ڈے آتا ہے، تاریخ پیدائش آتی ہے، اس پر تحفہ دیا جاتا ہے۔ جو آدمی تحفہ دیتا ہے تحفہ دینے والے کو وہ شخص یاد رکھتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہ اس سے قیمتی تحفہ اسے دیا کرتا ہے۔ سرور کائنات کی ولادت کا مقدس دن آ رہا ہے، آپ تحفے کے طور پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں میدان محشر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت سے آپ کو سرفراز کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ بات کم سے کم اس مہینے میں آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک آپ ضرور جو ہے پڑھ لیا کریں۔ اور دوسرا سب سے عظیم چیز یہ ہے آپ اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ڈھال لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں میرے دل میں رکھی گئی ہیں، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، منکوحہ عورتیں جو باپردہ ہوں، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوں، وہ عورتیں سرور کائنات کی نظر میں بڑی محبوب ہوتی ہیں، ایک خوشبو۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے آج کے دن یہ عہد و پیمان کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پہ جو تحفہ آپ پیش کریں وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں یا رسول اللہ بدلاؤ پیدا کر لیا ہے، اب نمازیں نہیں چھوٹیں گی، آپ نماز پڑھیں گے سرور کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے
پہنچے گی۔ ماں باپ کو اولاد کی کسی کام سے خوشی ہوتی ہے، دل سے دعا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے سرور کائنات کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور اگر سرور کائنات کا ہاتھ اٹھ گیا تو بس وہاں تو عالم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول کرنے کی بس اتنا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے اور دعا باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں کہ درود پاک آپ ہر نماز کے بعد ایک مخصوص تعداد مقرر کر لیں، اور دوسرا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔